یہ ضد اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ بری چیز ہے، یہ میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ انسان کسی کی حسد میں وہ پھر یہ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے نہیں اس کی ویلیو کیوں بن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو وہ ویلیو دے رہا ہے تو تم بھی رسپیکٹ کرو، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ برادری فلاں ہے، یہ ایسے ہے، ہم نیچے ہو جائیں گے، ان کی برادری اونچی ہو جائے گی۔ اس طرح کی فیلنگز جو ہیں وہ اتنی بری ہیں کہ انسان کو حق کی راہ میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ذلت میں ذلت والا عذاب ہے۔ یہ جذبہ میں جیسے کہہ رہا ہوں فطری ہوتا ہے، جیسے فرقوں میں بھی ہوتا ہے نا، یہی جذبہ کہ ہم جی بریلوی ہیں تو ہمارا جھنڈا اونچا ہونا چاہیے، دوسرے کی بات نہیں سننی چاہیے، لوگ ان کے فرقے کی بات سنیں گے تو ان جیسے ہو جائیں گے۔ یہ تنگ نظری، دیوبندی کہتا ہے کہ یہ بریلوی کی بات نہیں سننی، اپنے لوگوں کو کبھی بھی دعوت نہیں دیتا اور انہیں بلکہ منع کرتا ہے کہ نہیں ہو تو بریلویوں کا جلسہ ہے ادھر نہیں جانا۔ اہل حدیث کا بھی یہی حال، شیعہ کا بھی یہی حال، یعنی یہ جو ایک فطری جذبہ ہے اس پر کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ عظیم انسان بنتا ہے۔ عظیم انسان ایسے تو نہیں بنتے، عظیم انسان اپنے جذبے، اپنی خواہش، یہی تو جہاد اکبر ہے، جہاد بن نفس۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے۔ جنگ کے میدان میں تلوار ہاتھ میں لے کر نکلنا اور آگے سے تلوار والے کے ساتھ مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو یار مار دے گا مجھے، مر بھی سکتا ہے نا بندہ، 50-50 چانس ہوتے ہیں کہ وہ مار دے گا یا وہ خود مر جائے گا۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ جہاد بن نفس۔ یہ واقعی میں بڑا ہے۔ عام طور پر بندہ پہلے سوچتا ہے یار ایسا سوکھے کام گھر بیٹھے رہو، بس گھر بیٹھے رہو آرام دے نال اپنے نفس نال جہاد کرو، جہاد اکبر ہے۔ ادھروں ڈردا ہے، حالانکہ یہ سب تو بڑا جہاد ہے اور اتنے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیں جہاد بن نفس، اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا، وہ نہیں کر پائے۔ آج بھی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کہے نا کہ میری مثال لے لیں، سارا بات جو ہے درس قرآن دے رہے ہیں، وہ جن کو لگتا ہے نا یہ ہمارے فرقے کے خلاف ہے، انہوں نے کہنا اس کو کس نے لائسنس دے دیا، کیڑے مدرسے پڑھے ہے، یہ کو کیڑی ڈگری ہے، کیڑے نکالیں گے مختلف قسم کے۔ حالانکہ اگر وہ بندہ اہل بھی ہو، اس کے پاس ڈگری بھی ہو، پھر بھی نہیں مانیں گے، لیکن کوئی بلیم لگانا ہے نا انہوں نے۔ میں کہتا ہوں میں اگر بھابی کے مدرسے سے ڈگری لے لیتا ہوں، کیا یہ مان جائیں گے بریلوی کہ جو ہماری مسجد میں آ کے درس دو؟ مانیں گے بھائی؟ بتائیں، ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ تو تب میرے پہ یہ فتویٰ لگے گا آپ نے فلاں مدرسے سے کیا ہے، تو یہ بات کرنا کہ تم عالم نہیں ہو، تو یہ تو پھر فیل ہوگی نا ان کی بات کہ پہلے پڑھ کے آؤ، جب میں پڑھ کے آؤں گا پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یعنی دل بے ایمان تے وجداں ٹھیر، انہوں نے وہی کام کرنا۔ تو اس لیے یہ ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ نفس سب سے بڑا بت ہے، حدیث سے ثابت ہے نفس بہت بڑا بت ہے۔ یہ آپ کو
جو دل کی چاہت ہے، جو دل کی خواہش ہے، کتنے ہی ایسے کام ہیں جو حرام ہے لیکن ہمارا دل کرتا ہے۔ دیکھیں اگر بھوک لگی ہو تو کچھ سموسے گرم گرم خوشبو آ رہی ہو تو بندے کا تو یہی دل کرتا ہے، پیسے نہیں ہیں تو چل بھائی اٹھا لیتا ہوں، چوری کرتا ہوں۔ کیوں نہیں کرتا؟ ایک تو یا تو اسے پولیس کا ڈر ہوگا، وہ دنیاوی ڈر ہے، ایک اس کے اندر بڑی پاور جو ہے وہ اللہ کا خوف کی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں نے کرنا۔ اب نوجوان بیٹھے ہیں، شرم میں شرم نہیں ہوتی، خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ ایمان ڈگمگاتا ہے، آپ کی خواہش تو یہی انسانی فطرت ہے، آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں یہ اس کے ساتھ دوستی کروں، اس کے ساتھ رہوں، اس کو یہ جو بھی ہے اس طرح سے استعمال کروں۔ تو کون اس کو بچائے گا؟ اس کو ول پاور بچائے گا، اس کو جہاد بچائے گا جو اس نے اپنے نفس کے ساتھ کرنا۔ یہ آج کل فلموں میں، ڈراموں میں اور دنیا میں دیکھ دیکھ کے بڑی اسی قسم کی ہو گئی ہوئی ہے، پیار پیار پیار۔ وہ ایک لڑکی ادھر ہندوستان کی، میں پیار میں آئی، وہ بدبخت عورت، پیار تو ادھر جو بھی عورت گزرے گی تو باقی سارے جو مرد ہیں ان کو پیار ہی ہوگا، اس پہ آئے گا، کیا آئے گا بھائی؟ پیار ہی آئے گا۔ عورت کی محبت مرد کے دل میں اللہ نے خود ڈالی ہے، تو اگر زیادہ خوبصورت ہوگی تو کئی پرہیزگار بھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ عورتوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اگر ان سے بات بھی کریں اپنی نظر نیچے رکھیں۔ تعلیم دی ہے جہاد بھی نفس کی، تو اگر آپ کی بھولے سے نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہیں دیکھنا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ میں دیکھوں کون ہے، بعض کا بندہ دیکھتا ہے بھی کون آ رہا ہے، بس نظر پڑ گئی، پہچان ہو گئی، جانتا ہوں نہیں جانتا، بس دوبارہ دیکھنا، دوبارہ دیکھے گا تو گناہ ہوگا اسے، وہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے توڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نظر جائز ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ پہچان ہوتی ہے نا، بندہ ایسے کر کے چلے جائے پاس سے، اماں گزر جائے، ابا گزر جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو، تو تھوڑا بہت یعنی وسط ہے۔ اسلام ایک طرف نہیں جاتا کہ جاؤ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، دنیا چھوڑ دو، غلط ہے اسلام۔ اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا ہی پکڑ لو، سارے دنیا کا مال جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں کر لو اکٹھا، ڈالر بناؤ۔ اسلام اوسط مذہب ہے۔ اچھا، اس میں یہ ایک بڑی بحث چلی ہوئی ہے پردے کی، پردے میں بھی میرا موقف تو بھائی اوسط ہے۔ قرآن میں بھی یہی حکم ہے کہ اپنے ظاہری چیزیں جو بالکل واضح ہیں ان کو چھوڑ کے عورت کا سارا پردہ، یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو سارا ہی اس کو بند کر دیتے ہیں نا، اسلام نہیں ہے۔ ہاں اس کو تقویٰ کہہ سکتے ہیں، برا نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن جتنا اسلام نے بتایا ہاتھ پاؤں اور منہ کھلا رہ سکتا ہے، اس میں عورت کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں اور منہ کھلا رکھ لے، یعنی ایسے نقاب کرے، بال نہیں نظر آنے چاہیے، ایسے نقاب، ایسے جو حجاب ہوتا ہے، نقاب تو کہتے ہیں سارے کو، حجاب کہتے ہیں جو صرف چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، باقی جیسے ہمارے پنجاب میں ہیں، یہ پٹھانوں میں وہ پٹھان مسلمان جو ہیں ان میں وہ زیادہ ذرا سختی ہے، اسی وجہ سے ساری دنیا ان کے خلاف ہے، یہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اوسط نہیں نہ چلے، اوسط چلے بھائی، اتنا بھی چھپا چھپا کے نہ رکھیں۔ میری کتاب ہے اس میں ایک میں نے اس پہ نظم بھی لکھی ہوئی ہے کہ عورت کو اتنا نہ چھپاؤ کہ مرد مر جائے، نہ اسے اتنا دکھاؤ کہ مرد مر جائے، تو دونوں سے مرد کو ہی نقصان ہوتا ہے، تو اوسط چلنا۔ ہاں البتہ اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، وہ اس کی باقی آج کل تو جو
غلط قسم کی عورتیں ہیں، انہوں نے زیادہ یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے. ایک قسم کی وہ بھی تو اپنی شناخت چھپائی ہوتی ہے نا، تو جیسے چور چھپاتا ہے کہ مجھے کوئی پہچان نہ لے، اس طرح بدبخت عورتیں بھی کچھ ہوتی ہیں، تو وہ بھی اس طرح کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو اس میں پھر نہیں پتہ چلتا، ایک قسم کی وہ مسئلہ ہو جاتا. تو بات ہم کر رہے تھے کہ جہاد بھی نفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے تھے. یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا بندہ، یہ اتنی بندے کو مجبور کرتی ہے کہ نیک سے نیک بندہ بھی ہو تو اس میں پھنسنے کے بہت زیادہ چانس ہیں. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت دی برائی کی، اور وہ ایک وقت کی ملکہ بھی ہے اور پاور حسن اس کے پاس بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک غلط کام کے لیے نبی کو ورگلا رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور پھر اس نے اتنا کیا کہ محلات ہوتے تھے ان کے، کئی دروازے ہوتے تھے آگے جانے کے، بڑی وہ پتہ نہیں 7 دروازے کہتے ہیں کہ وہ گزرتی جاتی تھی ان کو لے کے. ان کو تب تو نہیں پتہ تھا یہ کیوں لے کے جا رہی ہے، تو پیچھے سے تالا لگاتے جاتی تھی. 7 تالے لگا کے کمروں کے اندر کمروں میں لے گئی اور وہاں جا کے اس نے برائی کی دعوت دی. تو یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور نبی ہے، ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. نبی اللہ کا پاک پیغمبر کہتا ہے یا اللہ اگر آج تو نے مجھے نہ بچایا تو میں گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یا اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے اس عورت سے. یعنی وہ پھنس گئے تھے، خود فرما رہی ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے آج نہ بچاتا تو میں گیا تھا. لیکن جب اللہ سے دعا کرے تو پھر اللہ تو پھر پہنچتا ہے نا، اللہ پہنچتا ہے. تو وہ پھر اللہ نے کہا کہ تو دوڑ لگا دے. فرمایا کہ تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا دوڑ لگانا تیرا کام ہے، تالے کھولنا ہمارا کام. پھر دوڑے ہیں تو تالے خود بخود ہی کھلتے جاتے. قصہ مختصر. تو یہ جہاد بھی نفس جو ہے یہ جہاد اکبر ایسے نہیں ہے، واقعی اس میں پاور زیادہ لگتی ہے. اپنے نفس کو قابو کرنا بہت اعلیٰ چیز ہے. یہ ساس بہو کی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ خود لے کے آتی ہے اسے. حسد، وہ میرے بیٹے پہ قبضہ کر رہی ہے، اس کو ہوتا ہے میرے شوہر پہ قبضہ کر رہی ہے، یہ اس کی طرف زیادہ جاتا ہے. دونوں چاہتی ہیں کہ یہ ہمارے قبضے میں زیادہ ہو، مجھے پریفرنس زیادہ دے. تو اس وجہ سے ان میں جھگڑے چلے رہتے ہیں. حسد، یہ بھائی کیوں لڑتے ہیں؟ بعض اوقات تو پراپرٹی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور بعض اوقات حسد ہوتا ہے. بھائی دیکھو اس سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ بھائیاں دیا باواں ہوں گے، لیکن یہی بازو جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ اٹھ جاتی ہیں. حسد بعض اوقات ایک کو دیکھ کے تو وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا بھائی ہے، بھائی اب میرا بھائی ہے وہ، لیکن ہوتا کیا ہے اس کی سارے عزت کر رہے ہیں، اس کی سارے بات کرتے ہیں، مجھ سے بھی آ کے اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس کو پھر جیلسی فیل ہوتی ہے، پھر وہ اس کی برائیاں کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی بندہ ہے، وہ یہ بڑا بے ایمان ہے، مجھے پتہ ہے اس کا، میں بھائی ہوں، بڑا خطرناک بندہ ہے. تو اس طرح سے بھائیوں سب سے پہلی بات ہے جہاد اپنے نفس کے خلاف کرو، اور ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ جو خود حسد کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے آپ کو کہیں گے نہیں وہ تعصب، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے. تو جو ذرا کرے گا نا بڑا جگرا وہ پہلوان ہے. غصہ بھی ایک جذبہ ہے نا، ایک خواہش ہے نفسی ہے وہ بھی. تو اس پر قابو پانے والے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں پچھاڑتا ہے،
بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، وہ ہے پہلوان۔ جنگ میں لڑنا تو جب بندے نے ٹھان لیا تو کیا ہے، چلو جی لڑ رہا ہے، ایک فیلنگ ڈر کی ہے، لیکن اس وقت پھر وہ جب نکلتا ہے تو وہ بھی پھر نکل جاتی ہے فیلنگ، پھر تو اس نے لڑنا ہے بھئی اب۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ پھر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمسائے کا روپے کا جو ہے نا وہ فائدہ ہو رہا ہے، میرے ہمسائے کا 1 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں میرا نقصان روپے کا ہو جائے پر اس کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ روکنا ہے، اس کے بدلے میں بے شک میرا روپے آ جائے، یہ حسد۔ تو یہ حسد ہر جگہ پہ پایا جا رہا ہے، یہ بغض، یہ ضد ہر جگہ پہ پائی جا رہا ہے، کہیں صوبائیت ہے، کہیں جو ہے وہ برادری ہے، کہیں فرقہ بازی ہے۔ تو انسان تو وہ ہے جو ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو مار دے، وہ انسان ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ذلت میں عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، جب انہیں کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ، تو اندر وہی چھپی ہوتی ہے کہ میں ہن دیوبندی ہو جاؤں، میں بریلوی ہاں، میرا ابا بریلوی سی، ساڈا محلہ، ساڈی ساری برادری، ساڈا فرقہ، وہ مولانا طارق جمیل اتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ وہ غیروں کے دلوں کو بھی موہ لیتی ہیں۔ تو پھر ہمارے مولوی پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا بے ایمان جے، اے پکا کافر جے، مثالاں دین گے، اور جنہوں سارے بندے پسند کرن وہ تے ہوندا ہی منافق ہے، مومن دے تے سارے بندے وہ تے مطمئن ہی نہیں ہوندے، یہ مثالاں دین۔ کیڑا کافر ہے جڑا طارق جمیل نو پسند کردا ہے؟ مسلمان ہی کرتے نا سارے فرقیاں دے، وہ تے خوبی ہے، وہ ذہن چ وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں اس کو لڑیں گے۔ یہاں تک اتنی بڑی بات قرآن کریم نے کر دی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم کونوا شیعا ولست علیہم شیعا۔ اللہ معاف کرے تھوڑے سے لفظ اگر آگے پیچھے ہو گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، ان الذین فرقوا دینہم، اپنے دین کو فرقوں میں مت بانٹو اور گروہ گروہ نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ جو ایسا کرے گا اس کا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ایسا کرے گا اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، بے شک نعرے مارتا پھرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ٹھیک ہے جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جتنے مرضی نعرے مارتا پھرے، قرآن کہہ رہا ہے اس کا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شے ہی نہیں، ذرا سا بھی تعلق نہیں۔ اس کو تھوڑا سا کھول کے دیکھیں گے، یا وہ دیوبندیوں کی مسجد کے سامنے سے جلوس گزرے گا نا، کیا دیوبندیوں کی مسجد کے سامنے سے جلوس گزرے گا نا، ادھر ہی ادھر کا پتہ چل جائے گا، ادھر انہوں نے نعرے لگانے ہیں اور انہوں نے شعر پڑھنا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہ انہوں نے ابلیس کہہ دینا، اے ذہنیت، اے غلامی رسول ہے، استغفر۔ ان کا موقف ہے اپنا، وہ بھی محبت میں ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، چلو یہ ایک لادہ سے بحث ہے، لیکن یہ تو نہ الزام لگاؤ کہ جی اتنے موت پہ گئی ہے، جی ماتم چھا گیا ہے، سارے
دیوبندیاں بھابیاں تے ماتم چھا گیا اج دا دن. وہ باقی بیچارے اس دن ذرا چھپتے پھرتے ہوندے نے کہ کی کریے انہاں دے سامنے. ہر فرقے کی ایک پاور ہے. شیعوں کی پاور پتہ کیا ہے؟ 10 مرہم. اس دن ان کا وہ کیا کہتے ہیں سیاست میں پاور شو کرنا، کیا کہتے ہیں انہوں نے، آج سیاسی پارٹی نے اپنی پاور شو کرنی ہے، اس طرح سے کچھ کہتے ہیں. تو یہ ان کی پاور ہوتی ہے. اس دن ان کا ہے 10 محرم. ہمارا جو ہے یہ عیدیں سانجھی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ تو اسلام ہے. حج سانجھا ہے، یہ اسلام ہے. ان کی جو اپنی پاور ہیں نا وہ علیحدہ سے لیتی ہیں. شیعہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ لیتا ہے 10 محرم سے. واقعہ کربلا سنا کے لوگوں کو رلاتے ہیں.